نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال سبحانہ وتعالی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت قرآن مجید کا خلاصہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشن جمال القرآن کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم حسب معمول اس سال بھی پروگرام جو ہے وہ خلاصہ قرآن ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور میری اور آپ سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پہلے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کلام پاک کو سننا، سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو اخروی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے بہتر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ مومنین مومنات، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور بنی آدم میں جتنے مومنین مومنات فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ اس رمضان شریف کی برکتوں کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے بزرگوں کے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ جو زندہ ہیں ہم سب لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید بہتر بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، اس سال جمال القرآن کا جو پروگرام ہے یہ اردو میں پیش کیا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کوشش کو بھی اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا سامعین محترم، ناظرین محترم، ہمارا ایمان جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے تین بنیادی چیزوں کا متقاضی ہے، یعنی تین بنیادی اور اعتقادی ایلیمنٹس ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے اور ان پر ہمارا یقین اور ایمان ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ یہ جو پاک کلام ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کلام اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، ایک کلام اللہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہمارا یقین، ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا گیا ہے، نازل ہوا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ اللہ پاک کی جو کلام ہے یہ محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی اس میں ایڈیشن، کوئی اس میں سبسٹریکشن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام جس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی آدم کو، انسانیت تک پہنچایا ہے، اور اس میں کوئی کسی لحاظ سے کمی نہیں ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ہم اس چیز کو، جو ایمان کے یہ تین ایلیمنٹ ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، ان کو ہم قرآن مجید سے یہ واضح کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں وضاحت فرمائی ہے
کہ یہ جو اللہ پاک کی کلام ہے یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر یہ نازل فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد کہ یہ قرآن مجید جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی رد و بدل نہیں اور یہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے کہ اس کی میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک میں چیز وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پاک کلام کو ہم نے رمضان شریف کے مہینے میں اتارا ہے اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے لیے بھی، کہ یہ ہدی للناس ہے، یہ ہدی للمؤمنین صرف نہیں ہے، یعنی بنی آدم کو قرآن مجید جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے۔ اللہ پاک کی کلام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ بنی آدم کے لیے، جو بھی انسان ہے جو کہاں رہتا ہے یا رہتی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بنی آدم کو دعوت دینے کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کے میں جتنے بزرگان دین ہیں، جو لوگ علماء ہیں، جو علم رکھنے والے، جو لوگ داعی ہیں، وہ بھی اسی طرح اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں تک قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو رمضان شریف کے مہینے میں نازل کیا، اور اس قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو، خود للناس جو انسانیت ہے اس کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کام کرنے والے اور جو کام نہیں کرنے والے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ تو اس سے ایک نقطہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اللہ پاک کی کلام، یہ مالک خالق کائنات نے صرف مکہ المکرمہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں اور اس کا جو پیغام ہے وہ صرف اس ایشین سب کنٹیننٹ کے افراد کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، یہ عرب دنیا کے لیے نہیں، یہ بنی آدم کے لیے اکراس دا ورلڈ۔ ایک تو یہ نقطہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بزرگوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو یہ رمضان شریف میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، بزرگوں نے یہاں اس کی کچھ حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا، یہ کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے میرے پیارے آدم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے، یہاں یہ بنی آدم کے لیے ایک وضاحت کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اگر تمہاری طرف جو ہے میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، تو جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی فَمَن تَبِعَ، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، تو اس کے لیے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی یعنی کہ خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو گویا کہ یہاں بزرگان دین نے، مفسرین نے یہاں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن مجید جو ہے، جس طرح رمضان میں ہم بڑی محبت سے اور بڑی ادب احترام سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تراویح میں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر زیادہ زور دیتے ہیں، فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید کا جو نزول ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے آدم سے فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری نسل میں جو لوگ میری کلام جب آئے گی، اگر اس کی انہوں نے پیروی کی، اگر میری اطاعت کی، تو پھر ان کے لیے نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اخروی زندگی میں، اور نہ ہی جو دائمی زندگی ہے، اخروی زندگی میں
تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ عالم برزخ کی جو زندگی ہے. تو یہاں بزرگوں نے فرمایا کہ گویا کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے یہ وہ وعدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا. گویا کہ یہ اس وعدہ کو پورا کیا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں، رمضان شریف مہینے میں. گویا کہ اس مہینے کو جب ہم اس محبت سے سارے روزے بھی رکھتے ہیں اور دوسری عبادات بھی کرتے ہیں، گویا کہ ہم جو وہ شکریہ کے طور پر وہ جو احسان کیا ہے، وہ جو انعام کیا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر، یہ جو قرآن مجید نازل ہوا اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بزرگوں نے اس کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ شریف جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے معاونت کی. تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کو یعنی تعمیر کر چکے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دعائیں مانگی، تو ان ساری دعاؤں کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں. پھر آخر میں یعنی کہ انہی دعاؤں کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ ربنا وابعث، اے ہمارے رب. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں باپ بیٹے نے یہ ربنا یہ معنی دیتا ہے. تو فرمایا کہ ان میں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ رسول، آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مبعوث فرمایا رب ذوالجلال جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک تزکیہ کرے، صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. تو یہاں بزرگوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی قبولیت کا یہ اظہار ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں باپ بیٹے نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن مجید کو نازل فرمایا. گویا کہ یہ رمضان شریف کے مہینے میں جب ہم قرآن مجید کا زیادہ تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں اور زیادہ زور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں قرآن مجید کی، گویا کہ یہ وہ سیلیبریشن ہے، یہ وہ شکریہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا. گویا رمضان شریف کا مہینہ جو ہے ان وے یہ سیلیبریشن ہے اس دعا کا قبول ہونا جو ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ. اس کے بعد جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارا ایمان جو ہے اس کی بنیاد 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی قرآن مجید کے حوالے سے. ہم ساری ایمانیات کی بات نہیں کر رہے، یہ تعارف قرآن اور تعارف جو ہے یہ سیریز ہے، اس کی یہ ایپیسوڈ ہے. اس میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں جو ہیں یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اس میں کسی فرد واحد کا، کسی انسان کا، کسی مخلوق کا یہ کلام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ، یہ مدنی سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں فرمایا کہ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنا ذالک بانہم قوم لا یعلمون. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مشرکین کا ذکر کیا جا رہا ہے اور فرمایا کہ جب آپ سے مشرکین میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا یعنی کہ اس کا خواہشمند ہو تو اسے پناہ دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام یسمع کلام اللہ،
اللہ کا کلام سنیں، ثم ابلغہ مأمنا، پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں۔ گویا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے۔ گویا کہ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی پاک کلام کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کے اندر جو ہے وہ سکون پیدا ہوتا ہے۔ جب قرآن سنتا ہے اس کو ایک امن ملتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت جب کی جا رہی ہوتی ہے تو ماحول جو ہے وہ برکتوں سے بھرپور ہوتا ہے اور سننے والوں پر سکون طاری ہوتا ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام جو ہے وہ لوگوں کے سینوں میں سرایت کرتا ہے، لوگوں کے سینوں میں پینیٹریٹ کرتا ہے۔ اور فرمایا یہاں بزرگوں نے اس کی تفسیر میں کہ جب قرآن مجید کی انہوں نے سمجھایا ہے کہ جس طرح پانی ہوتا ہے، پانی جو ہے زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے، یعنی پانی چلا جاتا ہے زمین میں، اس کو ایک لحاظ سے ہضم کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ فرمایا مومن جو ہے انسان کا جو دل ہے، اگر اس دل میں خشیت الہی ہے، اگر اس دل میں محبت ہے، خلوص ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام خلوص سے سنتا ہے، تو قرآن مجید کا اثر جو ہے، قرآن مجید کا جو نور ہے اس کے سینے میں اسی طرح پینیٹریٹ کرے گا، اسی طرح وہ سرایت کرے گا، اور پھر وہ اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملے گی، یعنی اس کو جو روشنی ملے گی قرآن مجید کو سننے سے، وہ اس کے اندر میں ایک نئی کیفیات کا جو اب ظہور ہوگا، اور ایک نئی کیفیت اسے ملے گی، اور اس کی روحانی ترقی میں مزید اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے وہ مزید زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے اس کے اندر میں زیادہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنا ہے اور محبت سے اور ادب سے سنا ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے، جب قرآن مجید کو لوگ محبت سے جو بھی سنے گا، ادب سے سنے گا، نہ صرف اس کی دنیاوی جو ہے وہ بہتری ہوگی، اس کو سکون ہوگا، اس کی دنیاوی حفاظت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے، بلکہ اس کی اخروی زندگی بھی سکون والی ہوگی، اور اچھے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد سامعین محترم، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ ہمارا رسول ہے نبی کریم یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو ہمارے پیارے نبی آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا ایمان ہے وہ آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی نبی پیدا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پر نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کی آیت نمبر 136 میں یہ فرمایا کہ یہاں ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو، ایک تو اس کلام مجید کو تم جو ہے اللہ کی کلام مانو، پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، تم اللہ پر، اس کے رسول پر، ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے لوگو تم اللہ اور رسول پر یعنی ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم الذی نزل علی رسولہ، اس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی الذی انزل من قبل، اور جو پہلے نازل ہوئی، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ آسمانی کتب جتنی بھی نازل ہوئی ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، جن میں بطور خاص جو ہے
زبور ہے، تورات ہے، اور اس طرح قرآن مجید اور انجیل، اور اس طرح جو ہے ہمارا جو ایمان ہے آسمانی کتب پر، اس کے علاوہ بھی جو صحائف ان پر ایمان ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، آسمانی کتب نازل ہوئی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ پاک کی کلام ہے۔ یہ ساری شریعتوں کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی، قرآن آیا، اس سے پہلے جو سارے ہیں نا ان کو وہ منسوخ ہو گئیں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید جو ہے بطور ہدایت بنی آدم کے لیے قیامت تک یہ رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر فرمایا تمہارا ایمان جو ہے تب بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک اس کے علاوہ بھی نہیں کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو انکار نہیں کرنا، فرشتوں پر اور سارے رسولوں پر ایمان، اور جس نے آخرت کے دن کو انکار کیا بے شک وہ گمراہی میں بھٹک گیا۔ تو گویا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں، نہ تھوڑا نبی یا کسی حد تک کسی حوالے سے نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، یہاں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر ایک یہ کہ جو قرآن مجید جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، اس کی جو تنزیل ہے اس کی بھی بزرگوں نے یہاں سمجھایا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، فرمایا کہ قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کو اس طرح جدا جدا کر کے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اتارا، اور فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول بنی آدم کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنائیں، اس پر عمل کرنے کو ان کو ٹائم، یعنی کہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، لوگوں کے لیے، یہ آسانی کے لیے، بنی آدم کی آسانی کے لیے، گویا کہ اس کی بزرگوں نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید کو جو اس طرح جو ہے نا جدا جدا کر کے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل جو کیا گیا ہے، اس کی یہ حکمت ہے۔ تو بزرگوں نے اس کی ایک اور یہ بھی بتایا ہے اس کی کہ یہ تنزیل کی ایک حکمت یہ بھی فرمائی کہ جو لوگ قرآن مجید کی جو عظمت ہے، فرمایا قرآن مجید میں سورہ حشر میں کہ اگر یہ پہاڑ پر اتارا جاتا ہے تو پہاڑ جو ہے وہ ریز ہو جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کا جو امپیکٹ ہے وہ بنی آدم کے لیے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ یا جدا جدا تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑوں میں نازل کیا یا منقسم کیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وقفے کے بعد وقفے سے لوگوں کو سنائیں اور سمجھائیں۔ اس کی ایک یہ بھی حکمت بزرگوں نے فرمائی ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید سارا ایک وجہ ایک ٹائم پر نازل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ جس طرح کے حالات تھے، یعنی کہ مکی زندگی میں جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو مکی زندگی میں، یعنی جو مکی دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا، اس میں ایمانیات پر زیادہ زور ہے، توحید باری تعالیٰ، رسالت پر، شرک پر رد شرک، اور کفر کو کی نفی، اور اللہ کے رسول پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اخروی زندگی پر ایمان، یعنی قیامت پر ایمان۔ یہ ایمانیات پر زیادہ جو ہے بزرگ اخلاقیات پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بزرگوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ جیسا وقت آتا گیا، بنی آدم نے، چونکہ قرآن مجید ایک پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک برکت کے لیے آپ پڑھ کر اس کو کنارے رکھ دیں، یا اپنی زندگی کو انسان کے کردار کو تبدیلی چاہتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے انسان کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام انسان کو یہ دعوت دیتی ہے، تم میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، اور تمہارے اندر میں اور تمہارے باہر میں انقلاب آنا چاہیے، یعنی تبدیلی آنی چاہیے۔ تو یہاں اس لیے آہستہ آہستہ سمجھایا۔ دوسرا یہ
نازل کیا۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید کو جو مختلف مقامات پر جو نازل ہوا کہ یہ ایسے سوالات کیے گئے، تو ان سوالات کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی وزڈم میں انسان جو ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو پرکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے یا اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت کو کوئی میجر نہیں کر سکتا۔ تو یہاں فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سوالات ہوئے، یعنی کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، حضرت آپ اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح اور مقامات پر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتیں تھیں، جب لوگوں نے سوال کیا اللہ نے اس طرح وہ نازل کیے کہ ایسے واقعات ہوئے، اس پر پھر قرآن مجید نازل ہوا ہے اور بنی آدم کی ہدایت کے لیے۔ گویا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے یہ صرف اور صرف بنی آدم کی ہدایت کے لیے اور بنی آدم کی بہتری کے لیے اور بنی آدم کی آسانی کے لیے، تاکہ انسان اس کو سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام انسان کو انسان مرتضیٰ بننا چاہتا ہے، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا انسان بنانا چاہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ بھی انسان کو انسان مرتضیٰ، یعنی کہ اللہ کی تعالیٰ کی رضا پر شاکر رہنے والا، صابر رہنے والا یا رہنے والی وہ بہن یا بھائی بنے۔ یہ ہے قرآن مجید کا قرآن مجید کا جو مقصد ہے کہ انسان کو بہتر بنایا جائے، انسان کو گمراہی سے نکالا جائے، انسان کو تاریکیوں سے نکالا جائے، اللہ کے پاک کلام سے محبت کی جائے، اللہ کے قرب کی طرف یہ قرآن مجید لے کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام۔ آگے سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کی جو حفاظت ہے ہمارے ذمہ ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید پر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر میں، یہ سورۃ نمبر ہے 15، اس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ ذکر عظیم یعنی قرآن کریم ہم نے ہی اتارا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی، رب ذوالجلال نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا جو نزول ہوا، قرآن مجید کا جو نزول ہوا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ پورا قرآن مجید نازل ہوا اوور دی جسٹ 22 ایئرس، اور کچھ مہینے یعنی کہ ودین 23 ایئرس کے انڈر میں تو یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی یہ حکمت ہے، پھر فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے من و ان، کل کا کل جو ہے یہ محفوظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اس کا حوالہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 کا میں نے دیا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کا میں نے حوالہ دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں، اور پھر اس کا مقصد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ہے کہ یہ بنی آدم کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نازل کی گئی یہ کتاب اس لیے کی گئی ہے کہ آپ بنی آدم کو تاریکیوں کی وادیوں سے، گناہوں کی وادیوں سے، گناہوں کی ظلمتوں سے، گمراہیوں کی زندگی سے، ان سے بے حیائی کی زندگی سے نکالیں اور نور کی بستی میں لے آئیں۔ نور کی بستی سامعین ناظرین محترم کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص ہے، اور دین اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانا، یہ قرب الہی، یہ قرب الہی کا ذریعہ، یعنی کہ آپ دین صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ساتھ جڑیں گے
اپنے تعلق کو کنیکٹ کریں گے، مضبوط کریں گے. گویا کہ جب انسان بنی آدم جب اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے ساتھ جڑے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے گا، تو پھر اس تعلق باللہ اور تعلق بالرسول، یعنی تعلق بالقرآن اور رجوع القرآن یعنی قرآن کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق برسالت، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کریں گے، پھر ان دونوں نسبتوں سے اللہ کے قرب کی وادیوں میں انسان چلا جاتا ہے. تو پھر یہی انسان جو ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ اس کی وضاحت کی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس مومنہ کی وضاحت کی ہے جس مومنہ نے اپنے تعلق کو، اور جس مومن نے اپنے تعلق کے قرآن، تعلق باللہ کو اور تعلق بالرسول یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو اسٹرانگ کیا، مضبوط کیا، رجوع الی القرآن کو مضبوط کیا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا. ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیاروں کی کیا نشانیاں ہیں. میرے پیاروں کی نشانیاں یہ ہیں کہ فرمایا کہ جب ان کے سامنے جب قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ اس قرآن مجید کی برکت سے، قرآن مجید کے اثر سے وہ لوگ اس کی جب تلاوت سنتے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. تو ان کی زبان سے، ان کے دل سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ بے شک رب کا وعدہ سچا ہے. وہ روتے رہتے ہیں. وہ روتے کیوں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے اثر سے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی محبت ان کے سینے میں اس طرح سرایت کرتی ہے، پینیٹریٹ کرتی ہے، تو پھر ان کو پھر رونا آ جاتا ہے اور ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس محبت سے، اس تعلق باللہ سے، تعلق بالقرآن یعنی تعلق باللہ اور تعلق بالرسالت سے اور رجوع الی القرآن، ان تین جیتوں پر جب انسان کام کرتا ہے تو پھر جب قرآن مجید کی اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو پھر اس کے دل جو ہے وہ دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خوف اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے، اور پھر وہ قرب الہی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. انسان اپنی توفیق کے مطابق کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے لائق اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. سامعین محترم، آج کا جو بیان ہے اسی پر اختتام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے اس سال جو سیریز کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. اور تعارف قرآن جو پہلا ایپیسوڈ تھا، اللہ اس کی برکت سے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمارے سننے والوں کے گناہ معاف فرمائے. اور اللہ ہم سب کو اس رمضان شریف میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.